اللہ پاک پروردگار عالم خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل کو نماز کی حکم فرمائیے، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں آج میرے دوستوں بات تو سنو، آج جب ایک شادی ہوتی ہے میرے دوستوں شادی میں دیکھ لو کہ جب شادی ہو رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں کتنی سارے پٹاخے اڑا رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، پٹاخا میرے دوستوں، کتنے ہی لائٹنگ کر رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں ہر طرف۔ نبی کی سنت کو تو دیکھ لو کہ بھائی آپ عاشق رسول ہو، آپ رسول کی سنی ہو میرے دوستوں، سنت کے اوپر اتباع کرنے والے اور امت محمدی میں سے شامل ہو۔ آج آپ اپنے شادیوں کو تو دیکھو میرے دوستوں، ٹیبل کے اوپر کوئی کھانا کھلا رہا ہے میرے دوستوں، کھڑے کھانا کھا رہا ہے میرے دوستوں، چلتے پھرتے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ رسول کی سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ میرے دوستوں صورت میں کہتے ہیں یار کیا کریں یار، دنیا کی نظامیں اس قسم کی ہو گئے، پوری دنیا کی رواجیں اس قسم کی ہو گئے کہ بھائی چلتے پھرتے کھانا کھانے کے اوپر میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والوں میں سے ہیں میرے دوستوں، اور کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے دوستوں دسترخوان بچھاؤ، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، جتنی کھا سکتے ہو اتنا لے لو۔ میرے دوستوں میرے رسول نے تو کھانے کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے دوستوں آج آپ کہاں پر ہو؟ اگر آپ کو کہہ دی جائے کہ آپ دسترخوان کیوں نہیں بچھایا تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی کیا دسترخوان بچھاؤ یار، دنیا والے سب چمچ سے کھانا کھا رہے ہیں، ٹائی کوٹ پہن کر آئے ہوئے ہیں شادیوں کے اندر میرے دوستوں، اتنے بڑے مجمع کے اندر کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور نیچے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، دنیا والے مجھے مذاق نہیں اڑائیں گے؟ میں نے بولا دیکھ لو بھائی، یہی مذاق اڑانے کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہر ایک امت میرے اس فسادی دور میں میرے دوستوں جو ہنسی اور مذاق اڑانے کی دور ہے میرے دوستوں، یہ ٹھٹا کرنے کی دور ہے میرے دوستوں، یہ مذاق اڑانے کی دور ہے، یہ فسادی دور ہے، لوگ آپ کی مذاق اڑاتے رہیں گے۔ ان حالتوں میں میرے دوستوں میرے رسول نے فرمایا کہ میری ایک سنت کے اوپر اگر آپ نے عمل کی ہو تو اللہ رب العزت آپ کو 100 شہیدوں کی درجات عطا فرمائیں گے۔ بلکہ 100 شہید نہیں ہے میرے دوستوں، 100 شہیدوں کی نہیں بلکہ میرے دوستوں، بلکہ اللہ پاک پروردگار عالم آپ کو غازیوں کا بھی رب العالمین آپ کو درجات عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ایک شادی کر لیا، شہید کا درجہ حاصل کر لی ہے، دوسرا شادی کی تیاری کر لو غازی بن کر میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے آپ نے میرے دوستوں بیت الخلا جانے سے پہلے رسول کی سنت کے اوپر عمل کیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد آپ نے اگر پڑھ لی میرے دوستوں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اپنے پیٹ کی سارے بوجھ میرے دوستوں، سارے مشکلات کو آپ نے واش روم کے اندر میرے دوستوں بیت الخلا کے اوپر چھوڑ کر آگے اور پھر اللہ کی شکر ادا کرتے ہو میرے دوستوں۔ یہ بھی رسول کی سنت ہے میرے دوستوں۔ اگر کوئی اچھے انداز سے اپنا گھر میں اپنے بچوں سے، اپنا بیوی سے، اپنے جو ہے نا میرے دوستوں اپنے اولادوں سے بھی صحیح طریقے سے ہنسی منہ سے بات کرے میرے دوستوں، ہنستے ہوئے بات کرے، پیارے انداز سے بات کرتے ہیں میرے دوستوں، یہ بھی تو ہمارے رسول کی سنت ہے میرے دوستوں۔ آج ہم جو ہے نا عاشق رسول بن جاتے ہیں میرے دوستوں۔ اگر آپ سے پوچھی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر سبزیاں بھی کٹے ہیں، ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر میرے دوستوں ہر قسم کی کام کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جوتے بھی سیے ہیں میرے دوستوں۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے تو میرے دوستوں کہا کہ میں موچی تھوڑی ہوں میرے دوستوں، آپ موچی تو نہیں ہو لیکن میرے دوستوں اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے میرے دوستوں۔ آج تو آپ ٹائی پینٹ بڑے اچھا کوٹ پہن کر میرے دوستوں شادیوں میں جا رہے ہوتے ہو، آپ نے کبھی اپنے کپڑوں میں تالیاں لگا کر آپ نے پہنے ہو میرے دوستوں، یہ بھی تو میرے رسول کی سنت ہے۔ اگر کوئی تالیاں لگاتے ہوئے میرے دوستوں کسی شادی میں پہنچ جائے یا کسی پروگرام میں پہنچ جائے تو بولے گا کوئی فقیر آ چکا ہے میرے دوستوں، یہ فقیر آ گیا ہے میرے دوستوں۔ کتنی مذاق اڑاتے ہوں گے میرے دوستوں۔ آج آپ سوال کرتے ہو مجھے کہ میرے دوستوں کہ یہ جو ہے میرے دوستوں آج
یہ 12 ربیع الاول کی جو سلسلہ ہے، سب سے پہلے نمبر تو میرے دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے میرے دوستوں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میرے دوستوں 12 ربیع الاول کو ہوا۔ ہاں میرے دوستوں، پیر کو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے میرے دوستوں، صبح صادق کی وقت میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئے میرے دوستوں، بعض کی قول کے مطابق 8 میرے دوستوں 8 جو ہے نا ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے میرے دوستوں۔ ربیع کا یعنی بہار کی مہینہ ہے میرے دوستوں، یہ پورے مہینہ ہے میرے دوستوں، یہ بہار کے مہینہ، پورے مہینہ کا مقصد اللہ کے رسول جو دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا میرے دوستوں، یہ مقصد تھوڑی تھے میرے دوستوں کہ آپ خوشیاں مناؤ گے میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں میرے دوستوں، امت کے لیے میرے دوستوں، امت کے لیے، اس امت محمدی کی خاطر فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے ذات میں سے ہیں، جو تمہارے جنس میں سے ہیں، اللہ رب العزت تاکہ تمہیں پریکٹیکلی تمام تر چیزیں بتا دے، واش روم کا طریقہ بتا دے، مسجد کا طریقہ بتا دے، اپنے گھر میں رہنے کی طریقہ بتا دے، رہن جو ہے نا میرے دوستوں جو ہے سنت کے مطابق رہن سہن یعنی روز مرہ کی چیزوں کے بارے میں بتا دے، راستے میں چلنے کا چیزیں بتا دے میرے دوستوں۔ آج ہم راستے میں چلتے ہیں میرے دوستوں، کیا ہے میرے دوستوں آپ دیکھ لو میرے دوستوں، یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے، کسی کا گاڑی کھڑے ہیں وہاں لوگ تھوک دیتے ہیں میرے دوستوں۔ آج دیکھ لو میرے دوستوں کہ بھائی صاف ستھرے راستہ ہے، لوگ اٹھا کر وہاں پہ کچرا ڈال دیتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ ہمارے امت مسلمہ کی یہ اخلاق ہے میرے دوستوں۔ اب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی اخلاق کو دیکھو، کتنی بڑے میرے دوستوں محسن انسان ہے، کسی کی تکلیف اللہ کے رسول کو برداشت نہیں تھے، کسی کے ضرر اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں تھے کہ تمہارے ذات میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ رب العزت نے، تمہارے بشر میں سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا کہ تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو سچے دین کو لے کر تشریف لائے ہیں اور ایسے کلام اللہ شریف کو لے کر تشریف لائے ہیں میرے دوستو۔ جو کلام اللہ شریف اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اور سچے دین کو لے کر تشریف لائے ہیں تاکہ یہ دین اور تمام دینوں کے اوپر دین محمدی غالب ہو جائے۔ اصل وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ محسن انسان کو دیکھ لو، ان کی اعلیٰ کردار کو دیکھ لو میرے دوستو۔ آپ راستے کے اوپر کچرا اٹھا کے پھینک دیتے ہو، کانٹا پڑے ہوئے ہے میرے دوستو، پتھروں پر لا کے ڈال دیتے ہو میرے دوستو، کسی کا کوئی فکر ہے؟ آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ کیسے سنی ہو میرے دوستو؟ اب انسانیت کہنے کا لائق نہیں ہو، کہلانے کا لائق نہیں میرے دوستو، انسانیت کہلانے کا لائق نہیں ہو میرے دوستو۔ سب سے پہلے تو انسان بن جاؤ، اس کی بات نبی کی امت بنو میرے دوستوں، اس کی بعد جو ہے نا عاشق محمد بنو، اس کی بعد جا کے عاشق الہی بنو میرے دوستوں۔ پہلے تو انسان ہی نہیں بنے ہوئے ہم تو میرے دوستوں، ہمارے حالت تو دیکھو میرے دوستوں، ہم لوگ کہیں کچرے پھینک دیا اٹھا کر میرے دوستوں، کیسے لوگوں کو تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا گزرنے کی راستہ ہو یا نہ ہو میرے دوستوں، اپنے گٹر لائن کے پانی چھوڑ دیا میرے دوستوں، نہ اس کو صحیح کرانے کے نام ہے میرے دوستوں، نہ اس کو ٹھیک کرنے کے نام ہے، کچھ نہیں ہے میرے دوستوں۔ لوگوں کی نماز کی کپڑے ضائع ہو جاتی ہیں میرے دوستوں۔ آج دیکھو ہم لوگ جلوس سے لے کر جا رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جلوس نکلنا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، میرے یہ مقصد نہیں ہے۔ مجھے بولنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، محسن انسان کو دیکھو میرے دوستوں، اللہ کی رسول کی اعلیٰ کردار کو لے دیکھو۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو میرے دوستوں کوئی تکلیف نہیں دی ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچایا میرے دوستوں۔ آج ہم لوگ جلوس سے نکالتے ہوتے ہیں، ہم لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ ایمبولنس جگہ میں پھنسے ہوئے ادھر ہی بچہ پیدا ہو گئے میرے دوستوں، ہم نے اپنا آنکھوں سے دیکھا، ایمبولنس اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے، ایمبولنس کو کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے میرے دوستوں۔ بندہ ادھر ہی ایمبولنس کے اندر ہی اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو چکے ہیں میرے دوستوں، انتقال ہو چکے ہیں میرے دوستوں۔ اذان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے میرے دوستوں۔ آج ہم اذان سن کر میرے دوستوں ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں میرے دوستوں،
دوستو سب سے پہلے تو چاہیے جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، آپ سب سے پہلے اپنے اہل کو نماز کی حکم فرمائیں، پھر آپ خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ پھر اس کی بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرا پھینکے جاتے تھے میرے دوستوں، جب اللہ کے رسول نبوت کی دعوت دیا کرتے تھے میرے دوستوں، وہی کچرا آج مسلمان میرے دوستوں راستوں کے اندر پھینکے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں کیا ہمارے اندر انسانیت، ہم کہاں ہیں؟ انسانیت گئے گزرے ہیں میرے دوستوں، ہمارے اندر انسانیت کہاں ہے؟